بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے علامت کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم قیامت کے بارے میں جان لیں کہ قیامت کیا ہے۔ قیامت سورہ اسرافیل کی ایک خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا۔ اس ہمگیز زلزلے کی ابتدا جھٹکوں ہی کی دہشت سے ہوگی۔ ان جھٹکوں کی دہشت سے دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ پوری کائنات موت کے آغوش میں چلی جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ قیامت کے بہت سے معنی ہیں مگر اس عظیم دن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب آئے گی۔ اگرچہ اس دن کے بارے میں سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی اپنی امتوں کو بتاتے چلے آئے ہیں، مگر اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن کریم میں قیامت کے بارے میں سورۃ النازعات میں ہے، بے شک قیامت کی خبر اللہ ہی کو ہے۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یوں ارشاد فرمایا کہ قیامت سے مراد ایسی سخت آواز جس سے کان بہرے ہو جائیں گے، اور اسی وقت ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی۔ احباب و اقارب ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے بلکہ اس خیال سے کہ کوئی میری نیکیوں میں سے نہ مانگے یا اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے، وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ قیامت کے بارے میں تو صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن قیامت کی علامت کے بارے میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی امتوں کو بتا دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کی تفصیل سب سے زیادہ بتائی۔ اس بارے میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر چڑھ کر ہمارے سامنے خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور جو آئندہ ہونے والے ہیں۔ پس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی زیادہ جاننے والا ہے۔ علامات قیامت کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض واقعات کی تفصیل میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جیسے فتنہ دجال، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک وغیرہ وغیرہ شامل ہیں، اور جب جن کا مطالعہ شروع کیا جائے تو محسوس ہونے لگتا ہے کہ سارے واقعات کی کڑیاں ملا کر زمانہ قیامت کے بارے میں جان سکے، مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ بہت سی علامتوں میں ترتیب کا ادراک نہیں ہوتا کہ کون سا واقعہ پہلے اور کون سا واقعہ بعد میں ہوگا، اور ان واقعوں کے درمیان کتنے زمانے کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قیامت کی خبر سنا کر لوگوں کو ڈرا دینا ہے۔ اب جس کے دل میں اپنے انجام کی فکر سے کچھ خوف ہوگا تو وہ سن کر ڈرے گا اور ڈر کر تیاری کرے گا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا نتیجے کے اعتبار سے صرف انہی لوگوں کے حق میں ہے جو اس سے نفع اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں، ورنہ نااہل لوگوں کو انجام سے غافل ہو کر دن میں فضول بحثوں میں پڑے رہتے ہیں کہ قیامت کس تاریخ، کس دن اور کس سن میں آئے گی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، تو آپ فرما دیں کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے،
اس کے وقت پر اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں پر بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی اس میں علامات قیامت ارشاد فرمائی گئی ہیں، مگر قرآن حکیم میں جو علامتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی علامتیں ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح سجاؤ گے۔ کنز الاعمال کی ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجدوں کو سجانے لگو اور قرآن کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جو کہ بیہقی کی روایت میں ہے اور جو شعب الایمان سے مروی ہے کہ ایک زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو یہی حال ہے، مساجد بہت ہی خوبصورت بنائی جا رہی ہیں، دل کو منفرد کرنے والے رنگ برنگے ٹائل، دل فریب فرش، بیش قیمتی آرام و راحت والی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں، اور ان دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو مغفل کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور حفاظت کے لیے چوکیداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ مسجدیں بنیادی چیزوں سے آباد ہیں مگر نمازیوں سے خالی ہیں، اور جو نمازی ہیں وہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ مسجدوں میں نہ نماز ہے، نہ تعلیمی حلقے ہیں، نہ دینی مشورے ہیں، نہ ذکر و تلاوت۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد خلفائے راشدین کے زمانے میں دین اور دینیات کی ترقی کے کاموں کے متعلق مشوروں کا مرکز تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھیری رات کے ٹکڑے کی طرح آنے والے فتنوں سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو۔ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا، ذرا سی دنیا کے بدلے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قیامت سے پہلے اور مرنے سے پہلے اپنے موت کی اور اپنے اعمال کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔